الله الرحمن الرحيم وبه نستعين نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن صدق الله العظيم. قابل احترام اساتذہ کرام اور طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے یہاں آنے سے پہلے اس کا اندازہ نہیں تھا کہ مجھے طالبات سے گفتگو کرنی پڑے گی. یہاں آنے کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ کئی اور پروگرام ان سے جڑے ہوئے ہیں. تو میں آپ سے کچھ بنیادی باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں آپ ہی کی طرح بچے اور بچیوں کو پڑھانا، ان کو سکھانا اور ان سے سیکھنا میری زندگی کا نصب العین. یہاں آپ نے مجھے دعوت دی ہے تو میں آپ کا شکر گزار بھی ہوں. اور جو باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اگر آپ کے پاس نوٹ بکس ہوں، کاغذ قلم ہوں تو پوائنٹس نوٹ کیجئے تاکہ آپ ان باتوں کو اپنی دوسری بہنوں تک جو کالج میں نہیں آئی ہیں اور اپنی خاندان کی دوسری عورتوں کو جو یہاں موجود نہیں ہیں ان کو آپ بتا سکیں. میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ اس وقت آپ نے جس مقصد سے اور جس خیال سے یہ پروگرام منعقد کیا ہے، اس کی مناسبت سے میں نے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی. اور وہ آیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ للرجال نصیب مما اکتسبوا، مردوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ حصہ مقرر کیا ہے جو مردوں نے کمایا ہے. وللنساء نصیب مما اکتسبن، اور عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ حصہ مقرر کیا ہے جو عورتوں نے کمایا ہے. یہ زمانہ جس میں ہم آپ ہیں یہ امپاورمنٹ آف ویمن کی بات کرتا ہے. خواتین کو حق دینا، خواتین کو خود مختار بنانا، یہ سلوگن ہے آج کے زمانے کا، آج کی سوسائٹی کا، آج کی گورنمنٹ کا. امپاورمنٹ آف ویمن. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں اور اسلام کے دوسرے خلیفہ ہیں. ہندوستان میں گاندھی جی کہا کرتے تھے کہ ہمیں حضرت عمر کی خلافت کو نمونہ بنانا چاہیے حکومت قائم کرنے کے لیے. تو گورننس کے لیے، گڈ گورننس کے لیے حضرت عمر کی خلافت آئیڈیل اور نمونہ تھی. وہ فرماتے تھے کہ اللہ کی قسم ہم اپنی عورتوں کو کوئی حق نہیں دیتے تھے. لیکن اسلام آیا، اسلام نے ان کے حقوق کی تعلیم دی اور ہم نے ان کے حقوق ادا کرنا شروع کیا. اسلام سے پہلے انسانی معاشرے میں عورتوں کے جینے کا حق تک چھین لیا جاتا تھا. اور آپ کو معلوم ہے کہ عرب کے معاشرے میں جب لڑکے پیدا ہوتے تھے تو وہ زندہ رکھے جاتے تھے، لیکن جب لڑکیاں پیدا ہوتی تھیں تو ان کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. یہ آپ سب کو معلوم ہے.
ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ میری 10 بیٹیاں تھیں، میں نے ان کو زندہ درگور کر دیا، جینے کا حق نہیں دیا۔ ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے یہاں بچی پیدا ہوئی تو میری بیوی نے اس خوف سے کہ ان کو کہیں زندہ درگور نہ کر دیا جائے نانیہال بھیج دیا۔ 1-2 سال کے بعد 3 سال کے بعد وہ وہاں سے لوٹ کے آئی تو میں نے کہا یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ تمہاری بچی ہے۔ تو میں نے پیار سے اس کو بلایا اور گھلا ملا لیا۔ جب وہ گھل مل گئی تو میں ایک دن میں اس کا ہاتھ پکڑ کے لے گیا ریگستان میں اور میں گڈھا کھودنے لگا۔ جب گڈھا کھودا میں نے، میرے کپڑے پہ جو گرد پڑتی تھی تو بچی دوڑ دوڑ کے اس کو جھاڑتی تھی۔ پھر میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور میں نے اس کو اس گڈھے میں ڈال دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کو سن کر کے اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی آنسو سے تر ہو گئی۔ بھائی آپ ایک جگہ بیٹھ جائیے، ہم ڈسٹرب ہوں گے، آپ دیجیے مجھے یہ دیکھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنسو سے روئے ایک بچی کے زندہ درگور کر دینے۔ پھر آپ نے پوری تحریک چلائی کہ اسلام کے آنے کے بعد کسی بچی کو زندہ درگور نہیں کیا جائے گا، اس کو جینے کا حق دیا جائے گا۔ اور قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ تمہارے جتنے جرائم ہیں، جتنے گناہ ہیں آخرت میں جن کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا، تم سے باز پرس کی جائے گی، ان میں ایک بڑا گناہ یہ ہے کہ تم سے نہیں پوچھا جائے گا، جن بچیوں کو تم نے زندہ درگور کر دیا ہے، معصوم بچیاں، ان سے پوچھا جائے گا کہ تمہارا گناہ کیا تھا جس کی وجہ سے تم کو تمہارے ماں باپ نے زندہ درگور کر دیا تھا۔ آپ سمجھتے ہوں گے کہ بڑے وحشی لوگ تھے، بڑے جاہل لوگ تھے، کیسے ایک زندہ بچی کو دفن کر دیتے تھے مٹی کے نیچے۔ ہر شخص کے ذہن میں ایک سوال آتا ہوگا، بچی ابا ابا کہہ رہی ہوگی اور باپ اتنا ظالم ہوگا کہ بچی کا ہاتھ پکڑ کے مٹی میں ڈال دیتا ہوگا اور اوپر سے مٹی ڈال کر کے دفن کر کے چلا آتا ہوگا۔ زمانہ بدل گیا ہے، آج سائنس کا زمانہ ہے، ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، آج کا زمانہ ڈیولپڈ ہے، ترقی یافتہ ہے، انسان باشعور ہے۔ آج ہیومن رائٹس کی باتیں ہوتی ہیں، انسانی حقوق کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن آج کے رویے میں اور اس جاہلی معاشرے کے رویے میں کوئی بنیادی فرق نہیں ہے۔ تو اس کی آواز کم کیجیے۔ کوئی بنیادی فرق نہیں ہے۔ فرق صرف ہے تو یہ ہے کہ پہلے آدمی پڑھا لکھا نہیں تھا، ڈاکٹر نہیں تھا، انجینئر نہیں تھا، پروفیسر نہیں تھا، لائر نہیں تھا، جاہل تھا، کچھ نہیں جانتا تھا، تو بچیوں کو زندہ درگور کرنے کا بہت کروڑ طریقہ اختیار کرتا تھا، ہاتھ پکڑتا تھا اور زمین میں دفن کر دیتا تھا۔ آج کا انسان پڑھ لکھ گیا ہے، آج انسانوں کے پاس بڑی ترقی یافتہ مشینیں ہیں، ان مشینوں کی مدد سے یہ دیکھ لیتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں پرورش پانے والا بچہ اگر ہے تو جینے کا حق ملتا ہے، اور اگر بچی ہے تو وہیں زندہ درگور کر دیا جاتا ہے۔ یہ بڑے بڑے ہاسپٹلس جو بنگلور سے لے کر کے بمبئی تک اور بمبئی سے لے کر کے دلی تک اور دلی سے لے کر کے امرتسر تک
I can't say what is happening in your city, but I know what is happening in the big cities of India. ہر جگہ یہ کاروبار ہوتا ہے. گورنمنٹ نے یہ قانون بنایا, سیکس ڈٹرمنیشن ایکٹ بنایا کہ ایسا نہیں کیا جائے گا, مگر اس کے باوجود پورے ہندوستان میں کاروبار یہ ہو رہا ہے. نرسنگ ہومز, پرائیویٹ ہاسپٹلز, پرائیویٹ ڈاکٹرز, پریکٹیشنرز یہ کام کر رہے ہیں کہ بچیوں کو جینے کا حق نہیں دیتے. وہ اگر ان کا ہاتھ پکڑ کے مٹی میں ڈالیں گے تو ظالم اور قصاب کہلائیں گے اور پوری دنیا میں میڈیا چیخ پڑے گا. لیکن وہ یہ کرتے ہیں کہ وہیں ماں کے پیٹ سے ان کو واشن کے ذریعے, دواؤں کے ذریعے نکال دیتے ہیں. ایک نہایت پڑھا لکھا اور سفسٹیٹ طریقہ انہوں نے ایجاد کر لیا ہے تاکہ ان پر کوئی الزام بھی نہ آئے اور وہ کام کر ڈالیں جو عرب کے جاہلی لوگ کیا کرتے تھے. جس کو شاعر کہتا ہے کہ دامن پہ کوئی چھینٹ نہ خنجر پہ کوئی داغ, تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو. مجھے بتائیے کہ آج کے زمانے میں لڑکیوں کو جینے کا حق نہیں دیا جاتا, اسے محروم کیا جاتا ہے. ماں کے پیٹ سے بچیاں نکال لی جاتی ہیں. اور کل کے لوگ یہ کرتے تھے کہ ان کے پاس یہ طریقہ ان کو معلوم نہیں تھا تو وہ وہی دن درگور کر دیتے تھے. اس میں کوئی بنیادی فرق ہے نہیں. اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں میری بیٹیوں کہ آج کی دنیا کو پھر اسلام کی تعلیمات کی ضرورت ہے. آج پھر اسلام کو آنے کی ضرورت ہے. آج پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے. میں کہتا ہوں کہ اسلام پرو لائف, یہ زندگی نواز ہے. یہ کسی کی زندگی لیتا نہیں ہے, یہ زندگی دیتا ہے. اسلام کہتا ہے کہ تم ناحق کسی کی زندگی چھین نہیں سکتے. اگر تم زندگی دے نہیں سکتے تو لینے کا حق تم کو کس نے دے دیا؟ تو جان بچاؤ. من احیاھا فکانما احیا الناس جمیعا, جو شخص ایک جان بچاتا ہے کسی کی وہ ایسا ہے جیسے پوری سوسائٹی کی جان اس نے بچائی, پوری انسانیت کی جان اس نے بچا لی. تو پہلا لیسن, پہلا سبق جو آپ کو میں یہاں اس حوالے سے دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کا مشن ہونا چاہیے ان بیٹیوں کا جو یہاں موجود ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ایسا نہ ہو کہ کسی بیٹی کو اس کے جینے کے حق سے محروم کر دیا جائے. آگے بڑھیے. ہمارے یہاں ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اس معاشرے میں جینے کا حق تو چھینا ہی جاتا ہے, باعزت طریقے سے رہنے کا حق بھی چھین لیا جاتا ہے. ہندوستان میں بڑے بڑے ہاسپٹلس ہیں. میں نام لوں گا ایمس کا اور میں نام لوں گا اپولو کا. جہاں جب کسی کرونک ڈیسیز میں, بہت بھاری بیماری میں جس میں جان چلی جاتی ہے, جب بچے مبتلا ہوتے ہیں تو ماں باپ اپنی زمین, اپنی جائیداد بیچ دیتے ہیں, بینکوں سے قرض لیتے ہیں اور بچوں کی جان بچانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن جب انہی امراض میں بیٹیاں مبتلا ہو جاتی ہیں تو وہ ان کا علاج نہیں کراتے, کہتے ہیں کہ ان کو چھوڑ دیجیے. اپولو ہاسپٹل میں یا بامبے ایمس ہاسپٹل میں جو زیادہ تر کیسز آتے ہیں وہ اسی کے آتے ہیں کہ ان کرونک ڈیسیز میں بچوں کو بچایا جائے, بچیوں کو چھوڑ دیا جائے. یہ ماں باپ کرتے ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ ہر سال تقریباً 5 لاکھ بچیاں جینے کے حق سے محروم ہو جاتی ہیں. میری ایک کتاب ہے ہیومن رائٹس ان اسلام, یہ کتاب بہت چھپی ہے. میں نے وہ پورا سروے اس میں نقل کیا ہے کہ اس وقت ہو کیا رہا ہے ہندوستان میں. ویسے جو ڈاکٹر ہے یا جو اسکالر ہے یا جو پولیٹیشین ہے وہ تو بہت بڑی بڑی بات کرتا ہے, لیکن گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے کہ بیٹیوں کو جینے کا حق آج بھی نہیں ملتا. کرناٹکا میں ایک جگہ ہے بھٹکل, وہاں میں گیا. ایک صاحب سے موتسمی صاحب جو انجمن اسلام وہاں کا انجینئرنگ میڈیکل کالج ہے اس کے وہ پریسیڈنٹ تھے. میں ان سے ملنے گیا تو اس زمانے میں ان کی بچی
بیمار تھی اسی کرونک ڈیسیز میں، کہنے لگے کہ اب تک 9 لاکھ روپے بچے پر خرچ کر چکا ہوں اور ابھی شفا یاب نہیں ہوئی۔ اس کے بعد خود ان کا انتقال ہو گیا۔ تو میں نے کہا خدایا ایک یہ مسلمان ہے جس کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، اور ایک یہ ہمارا معاشرہ ہے۔ تو اس معاشرے کے جاہلی رویے سے، اس کرور رویے سے، اس ظالمانہ رویے سے آپ کے بغاوت کرنی ہے، اٹھنا ہے۔ لڑکیوں کو جینے کا حق اللہ نے دیا ہے، کوئی چھین نہیں سکتا۔ کہیں پورے ہندوستان، کہیں معاشرے میں بچیوں کو جینے کے حق سے محروم نہ کرتے۔ اس کے لیے طے کیجیے، تہیہ کیجیے کہ آپ تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی علم بردار ہوں گی کہ آپ کے رہتے ہوئے آپ کی کسی بہن کو جینے کے حق سے محروم نہ کر دیا جائے۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے دنیا میں تشریف لائے تھے کہ انسان کو جینے کا حق دلائے۔ دوسری بات ایجوکیشن کی۔ آج بھی ہمارے معاشرے میں بچیوں کی تعلیم اور بچوں کی تعلیم میں فرق اور امتیاز بڑھتا جاتا ہے۔ ایک زمانہ تھا جب اکبر الہ آبادی نے کہا تھا کہ خود تو گیٹ پٹ کے لیے جان دیے جاتے ہیں، اور مجھ کو یہ حکم کہ پڑھ بیٹھ کے قرآن مجید، بچیوں کو گھر میں بیٹھ کے قرآن مجید پڑھایا جائے اور بیٹوں کو انگلش کی اور انجینئرنگ کی اور وکالت کی تعلیم دی جائے۔ اس پر انہوں نے احتجاج کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رویے پر کہ بیٹی کو جینے کا حق نہ دیا جائے تحریک چلائی، اور اس کے لیے تحریک چلائی آپ نے کہ بیٹے اور بیٹیوں کو تعلیم دینے میں کوئی فرق اور امتیاز کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے پاس بیٹیاں ہوں وہ ان کی پرورش کرے اور ان کو تعلیم دے اور اچھی تعلیم دے، پھر ان کی شادی بیاہ کر دے، تو میں اس کے لیے جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس بیٹیاں ہوں وہ ان کی تعلیم و تربیت کرے اور بیٹیوں پر بیٹوں کو ترجیح نہ دے۔ کیا فرمایا؟ بیٹیوں پر بیٹوں کو ترجیح نہ دے تو میں جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ اب میں یہاں ایک بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ مسجد نبوی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ ایک صاحب آئے اور آپ کی خدمت میں بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ان کا بیٹا آیا، انہوں نے پکارا، پیشانی کو بوسہ دیا اور اپنے ران پہ بیٹھا لیا، گود میں بیٹھا لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ان کی چھوٹی بیٹی آئی تو انہوں نے وہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا اور ان کو اپنے پاس گود میں نہیں بیٹھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا کہ اے شخص، تم نے اپنی اولاد کے ساتھ انصاف نہیں کیا، تم نے اپنی اولاد کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ بیٹے کو تو تم نے عزت کے ساتھ اپنی گود میں بیٹھایا اور بیٹی کو تم نے وہیں بیٹھنے کا اشارہ کر دیا۔ تو بیٹے اور بیٹیوں کے درمیان یہ مساوات، یہ انصاف اسلام کی تعلیم تھی۔ یہ حق ہے ہماری بیٹیوں کا اور اسے ہمیں مانگنا چاہیے۔ آج کے زمانے میں اگر اسلام ہے تو صرف نماز کے لیے نہیں ہے، صرف روزے کے لیے نہیں ہے، صرف حج کے لیے نہیں ہے، صرف زکوٰۃ کے لیے نہیں ہے۔ یہ ریچولس ہیں، یہ عبادات ہیں، لیکن اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے، اے کمپلیٹ کنڈکٹ آف لائف، وے آف لائف، سسٹم آف لائف۔ یہ صرف ریچول نہیں ہے، اسلام ایک مکمل نظام زندگی ہے۔ اس میں جہاں اللہ کا حق ہے وہیں انسانوں کا بھی حق مقرر ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے شخص، تم نے اپنی اولاد کے ساتھ انصاف نہیں کیا، بیٹیوں کو تم نے عزت نہیں دی، بیٹوں کو تم نے عزت دی۔ ہمارے معاشرے میں ہوتا یہ ہے کہ بیٹوں کی تعلیم پر بڑا خرچ ہوتا ہے،
میں نہیں جانتا کہ یہاں کیا ہوتا ہے، لیکن عام طریقے سے ہم جہاں جاتے ہیں کہ بیٹوں کے لیے اگر ان کو ہائر ایجوکیشن میں خاص طور سے اگر ان کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے تو سارے انتظامات ہوتے ہیں، قرض لیے جاتے ہیں، زمینیں بیچی جاتی ہیں اور دوسرا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے، لیکن بیٹیوں کی ہائر ایجوکیشن کے لیے نہیں کیا جاتا۔ اور وجہ صاف ہے جو بتاتے ہیں کہ بیٹا اگر اس کی شادی ہو جائے تب بھی وہ ہمارے گھر میں رہے گا، لیکن بیٹی کی شادی ہو جائے گی تو وہ باہر چلی جائے گی، پرائے گھر میں چلی جائے گی۔ لیکن اگر یہ اللہ کی نظر میں ویلڈ ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں فرماتے کہ اے شخص تم نے اپنی اولاد کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ تو یہ جو اسباب سماجی اور معاشی ہمارے زمانے میں بیٹے اور بیٹیوں کی تعلیم میں تفریق کے سلسلے میں کیے جاتے ہیں، وہ اللہ کے اور اللہ کے رسول کی نظر میں معتبر نہیں ہے۔ یہ جاہلانہ ہو سکتے ہیں، مشرکانہ ہو سکتے ہیں، اسلامی نہیں ہو سکتے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ بیٹے اور بیٹیوں کو یکساں جینے کا حق ملنا چاہیے، یکساں عزت اور احترام ملنا چاہیے اور یکساں تعلیم کے مواقع ملنے چاہیے۔ تیسری بات جو میں آپ سے عرض کرتا ہوں وہ یہ ہے، اسلام سے پہلے بیٹیوں کو ماں باپ کے ترکے میں کوئی حصہ نہیں دیا جاتا تھا، نہ بیویوں کو ملتا تھا، نہ ماؤں کو ملتا تھا، نہ بیٹیوں کو ملتا تھا۔ عورتوں کو وراثت میں مالی حصہ نہیں دیا جاتا تھا۔ اسلام نے آنے کے بعد ایک سسٹم نافذ کیا اور کہا جس طرح بیٹیوں کو جینے کا حق ہے، جس طرح بیٹیوں کو تعلیم حاصل کرنے کا حق ہے، اسی طرح بیٹیوں کو مال و دولت کو رکھنے کا، جمع کرنے کا، باپ دادا کے ماں باپ کے مال سے حصہ لینے کا حق ہے۔ اور اسی لیے میں نے وہ آیت تلاوت کی کہ للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو وہ حصہ دیا ہے جو انہوں نے کمایا اور عورتوں کو وہ حصہ دیا ہے جو عورتوں نے کمایا۔ اور میری بیٹیوں، تمہارے لیے اور ہمارے لیے قابل فخر بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی شادی ہوئی، پہلا نکاح ہوا، وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 40 سال تھی، اور وہ 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی۔ یہاں ٹھہر کے ایک بات میں آپ سے عرض کروں کہ مستشرقین نے اور انٹیلیسٹ نے، انگریزوں نے اور خود غیر مسلموں نے ہندوستان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑے اعتراضات کیے ہیں کہ صاحب ان کی 9 بیویاں تھیں، لیکن عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 25 سال تھی اور شادی کس سے کی؟ جو 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی۔ پہلا شوہر مر گیا، دوسرا شوہر بھی مر گیا۔ کیوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تجارتی قافلے میں حصہ لے کر کے ان کی تجارت کو بڑھا دیا تھا۔ تو حضرت خدیجہ کو یہ معلوم ہوا کہ اتنا ایماندار نوجوان ہماری سوسائٹی میں موجود نہیں، انہوں نے نکاح کا پیغام دیا، حضور نے قبول کر لیا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور سے نکاح کرنے کے بعد تجارت چھوڑ نہیں دی۔ جو بات نکتے کی آپ لوگوں کو بتانی ہے بچیوں، وہ یہ ہے کہ تجارت انہوں نے چھوڑی نہیں، بلکہ تجارت باقی رکھی، اور آپ کی تجارت سے اسلام کو فائدہ پہنچا۔ اور یہاں تک کہ وہ عظیم خاتون ہیں، عجیب و غریب، کہ جب حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شعب ابی طالب میں قید کر دیا گیا، کھانے پینے سے محروم کر دیا گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کے ساتھ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پتے چباتی تھی۔ تو اس تجارت کا فائدہ اسلام کو براہ راست پہنچا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر وراثت میں عورتوں کا حصہ قرار دیا۔ آپ نے سنا ہوگا، اکثر کہتے ہیں ارے اسلام نے بیٹیوں کو آدھا حصہ دیا گیا، بیٹوں کو بڑا حصہ دیا گیا اور بیٹیوں کو آدھا۔
میں اس بات کہتا ہوں کہ آج کے سرمایہ دار یہ مکیش بھائی امبانی، یہ انیل بھائی امبانی، یہ ٹاٹا اور یہ برلا، یہ آدھا ہی حصہ بھی اگر دے دیں اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو، تو ہم جانیں ہاسپٹل میں نظر آئیں گے، بے ہوش ہو جائیں گے۔ اسلام یہ حصہ دیتا ہے، شوہر کی طرف سے بھی، ماں باپ کی طرف سے بھی، دونوں طرف سے حصہ ملتا ہے۔ پیرنٹل حصہ بھی ملتا ہے، سسرالی حصہ بھی ملتا ہے۔ اور ایک بات اور بتا دوں، اصحاب الفروض جن کو کہا گیا ہے قرآن کریم میں، کہ جن کے حصے قرآن نے متعین کیے ہیں، تعداد میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہے، مردوں کی تعداد کم ہے۔ قرآن میں وراثت میں حصہ پانے والے اصحاب الفروض میں مردوں کی تعداد صرف 8 ہے، عورتوں کی تعداد 12 ہے۔ تو اسلام نے یہ حصہ مقرر فرمایا کہ بیٹیوں کو جینے کا حق بھی دیا جائے، تعلیم کا حق بھی دیا جائے، عزت و احترام بھی دیا جائے، اور مالی حقوق بھی دیے جائیں۔ اب آئیے اپنے معاشرے پہ نظر ڈالیے۔ زمانہ وہی لوٹ کر کے آ گیا ہے جہاں جاہلیت کھڑی تھی۔ نعرے بہت ہیں، مساوات کے نعرے ہیں، امپاورمنٹ کے نعرے ہیں، لیکن کیا کوئی اپنی بیٹی کو ترکے میں حصہ دینے کے لیے تیار ہے؟ خاص طور سے زرعی جائیداد میں آج نہیں ہوتا ہے پورے ہندوستان میں۔ میں مسلم پرسنل بورڈ کا ممبر ہوں، اس کی عملہ مسلم پرسنل بورڈ مسلسل مطالبہ کر رہا ہے یو پی گورنمنٹ سے کہ آپ نے یہ جو طے کر دیا کہ کاشت کی زمینوں میں بیٹیوں کو حصہ نہیں ملے گا، یہ ظالمانہ، یہ ہمارے اسلام کے خلاف ہے، یہ ہیومن رائٹس کے خلاف ہے، آپ یہ قانون واپس لو۔ اس وقت ہندوستان میں مسلم خواتین میں ناخواندگی اور پسماندگی کا تناسب مردوں سے زیادہ پایا جاتا ہے۔ آپ اپنے حقوق لے نہیں سکتی جب تک اپنے حقوق سے آپ واقف نہ ہو۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ بچیاں جو یہاں زیر تعلیم ہیں ان کو ان حقوق کے بارے میں جاننا چاہیے، نہ صرف جاننا چاہیے بلکہ اپنی پوری خواتین کو، اپنی بہنوں کو اویئر کرانا چاہیے، واقف کرانا چاہیے کہ اسلام نے کیا حق دیا ہے آپ کو اور کیوں حق یہ دیا نہیں جاتا۔ اگر ہماری مسلم بہنیں اپنے حقوق سے واقف ہو جائیں، ان کو معلوم ہو جائے کہ یہ حق ہے ان کا، تو معاشرے کے اندر تیزی سے انقلاب آ جائے گا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ وقت نکال کر کے آپ قرآن کا تھوڑا مطالعہ کریں کہ وہ بنیادی حقوق کیا ہے جو قرآن کریم نے دیے ہیں، جو ترجمہ اویلیبل ہو آپ کے پاس۔ اسی طرح حدیث کا بھی مطالعہ کریں آپ، اور کچھ قانون کا بھی مطالعہ کریں، اور خاص طور سے ان قوانین کا جو خواتین کے حقوق سے تعلق رکھتے ہیں۔ وقت نکال کر کے تھوڑا سا مطالعہ ان کا آپ کو کرنا چاہیے تاکہ آپ اپنے حقوق سے واقف ہو سکیں، اسلامی حقوق سے واقف ہو سکیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ کرنا چاہیے آپ کو کہ اپنی سوسائٹی میں جہاں جہاں آپ دیکھیں کہ ناانصافی ہو رہی ہے تو آپ صرف سن کر کے نہ رہ جائیں۔ آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکنے کی کوشش کی، اسی طرح آپ کو کھڑا ہونا چاہیے ناانصافیوں کو روکنے کے لیے۔ میری بیٹیوں، اسلام خواتین کو بہادر بناتا ہے، صرف مردوں کو بہادر نہیں بناتا، عورتوں کو بھی بہادر بناتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اسلام کے آنے سے پہلے عورتوں کا جو کام تھا، آج بھی بہت جگہوں پر کام ہے رونا۔ کوئی مصیبت آئی رونے لگیں گی، کوئی مر گیا رونے لگیں گی، تو وہاں تو رونا ایک مستقل کام تھا، اور جب کوئی مر جاتا تھا تو رونے کے لیے اور لوگوں کو بھی پاس پڑوس کے بلا لیتے تھے، بلکہ کرائے پہ بلا لیتے تھے، پیسہ دے کر کے رونا ہے۔ آپ کو ہنسی آ رہی ہے، لیکن اس زمانے میں ایک رواج تھا۔ اسلام نے سلسلے کو ختم کیا۔ رونا زندگی کا ایک پارٹ ہو سکتا ہے لیکن زندگی نہیں ہو سکتی۔ ایک حادثہ تو ہو سکتا ہے، مقصد نہیں ہو سکتا۔ تو اسلام نے کہا کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ وَإِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أُجُورَهُم بِغَيْرِ حِسَاب، لیکن جو صبر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بے تحاشا اجر بھی دیتا ہے۔ صبر کے اوپر اجر کا تحقق۔ ایک شاعرہ ہیں، ان کا نام ہے حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی مشہور شاعرہ تھی۔
ان کے بھائی کا نام تھا صخرہ. جب ان کا انتقال ہوا تو بڑا دردناک مرثیہ انہوں نے کہا. اور مرثیہ یہ تھا کہ اے صخرہ میں تجھ کو بھول نہیں سکتی. جب یہ سورج طلوع ہوتا ہے تو مجھ کو تیری جوانی یاد آتی ہے، اور جب یہ سورج غروب ہوتا ہے تو مجھے تیرا مرنا یاد آتا ہے. تو میں جب تک زندہ رہوں گی تجھے یاد رکھوں گی، کبھی بھولوں گی نہیں، جب تک میں خود قبر میں نہ چلی جاؤں. بڑا دردناک مرثیہ ہے، تاریخ میں آتا ہے. وہ مسلمان ہوئی، اسلام نے ان کی تربیت کی. کہا دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. ایک پتا بھی ہلتا ہے وہ اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا. لہذا حادثے کے وقت صبر کرنا چاہیے، خوشی کے وقت شکر کرنا چاہیے. قادسیہ کی جنگ تھی. اس جنگ میں اس خاتون نے اپنے 4 نوجوان بیٹوں کو بلایا رات میں اور ان سے کہا، ایک تقریر کی، ماں کی تقریر ہے، بیٹوں کے سامنے کہا بیٹے تم ایک شریف ماں اور شریف باپ کی اولاد ہو. تمہاری رگوں میں شریف ماں اور شریف باپ کا خون بہ رہا ہے، تھمک رہا ہے. تمہاری ماں نے تمہارے باپ کے ساتھ خیانت نہیں کی، تمہارے نانا کو رسوا نہیں کیا. ایک شاعر بیٹے سے کہہ رہی ہے ماں، تم شریف خاندان کے بچے ہو. جب کل رن پڑے تو میدان میں کود جانا اور دشمنان اسلام کے خلاف اپنی جوانی کی بہادری کے جوہر دکھانا. جنگ قادسیہ ہوئی. اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ زخم تمہاری پیٹھ پہ نہیں سینے پہ آنے چاہیے. جنگ ختم ہوئی تو معلوم ہوا کہ آپ کے معلوم یہ ہوا کہ ان کے چاروں کے چاروں بچے شہید ہو گئے. جب ان کو بتایا گیا کہ آپ کے چاروں بچے شہید ہو گئے تو روئی نہیں روئی، مطلق نہیں روئی، آنسو نہیں بہایا. پہلا، دوسرا، تیسرا، 4 کڑیل نوجوان شہید ہو گئے تھے جنگ قادسیہ. آنسو نہیں بہایا، بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا اور یہ کہا کہ اللہ کا شکر احسان ہے کہ میں جب قیامت میں آؤں گی تو 4 شہیدوں کی ماں بن کر کے آؤں گی. اسلام نے جرأت اور بہادری صرف مردوں کو نہیں عطا کی، عورتوں کو بھی عطا کی. ہمارے معاشرے میں بہت سے کام ایسے کرنے کے ہیں تعمیر و ترقی کے جو صرف مرد کرتے ہیں، خواتین کا حصہ نہیں ہوتا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معاشرے میں خواتین کو پورا موقع دیا کہ وہ اس میں حصہ لیں. آپ کو معلوم ہے جنگ بدر میں، جنگ احد میں مرد اگر لڑتے تھے تو خواتین پورا فرسٹ ایڈ کا پورا کام عورتوں کے ہاتھ میں ہوتا تھا. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں مارکیٹ میں جو ایکسپلائٹیشن ہوتا ہے اس کو چیک کرنے کا جو انتظام تھا وہ خواتین کے ہاتھوں میں دے دیا تھا. دعوت اسلام میں جس طرح مردوں نے اسلام پھیلایا اسی طرح خواتین نے اسلام پھیلایا. ابو جہل کے بیٹے اکرمہ کو اسلام کی دعوت دینے والی ان کی بیوی تھی. حضرت عمر کو اسلام کی طرف لانے والی ان کی بہن تھی. نہ جانے کتنے واقعات آپ کو ملتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو گھر تھا وہ ایک مرکز بنا ہوا تھا تعلیم کے لیے، تربیت کے لیے اور دعوت کے لیے. نہ جانے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ان سے استفادہ کیا. لیکن زمانہ بدلنے کے ساتھ ساتھ ہمارا کردار بدل گیا. ہم نے زندگی کے ہر فیلڈ سے اپنی خواتین کو الگ کیا. نتیجہ یہ ہے کہ پھر وہی حالات لوٹ آئے کہ ہماری خواتین یا تو روتی رہتی ہیں یا آنسو بہاتی رہتی ہیں تو ماتم کرتی رہتی ہیں یا اپنے گھروں میں خاموش پڑی رہتی ہیں. سوسائٹی کو تبدیل کرنے کا، سوسائٹی کو بدلنے کا، رسم و رواج کو بدل کر کے صالح انقلاب برپا کرنے کا، تعمیری جدوجہد میں ساتھ لینے کا جو کام ہے وہ ہمارے یہاں تقریباً ختم ہوا. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم چارج کریں اپنے آپ کو، ہم بدلیں اپنے آپ کو. عملی صورتحال یہ ہے کہ ہماری عورتوں نے، ہماری بہنوں نے، ہماری بیٹیوں نے اپنے آپ کو اپنڈیکس بنا لیا. اپنڈکس سمجھتی ہیں کسی کتاب کا تتمہ اور ضمیمہ.
پوری کتاب تو الگ ہے، بعد میں تھوڑا سا ہم نے ضمیمہ لگا دیا، تو یہ اپینڈکس نہیں ہے، خواتین مردوں کا اپینڈکس نہیں ہے. مرد اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اپنے اعمال کے ذمہ دار ہیں اور عورتیں اپنے اعمال کا ذمہ دار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے. تو میں نے عرض کیا کہ للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مردوں سے سوال کرے گا کہ تم نے کیا کمایا ہے، اور عورتوں سے سوال کرے گا کہ تم نے کیا کمایا ہے. یہ نہیں کہیں گی عورتیں کہ صاحب ہمارے بھائی سے پوچھ لیجئے، ہمارے باپ سے پوچھ لیجئے، ہمارے میاں سے پوچھ لیجئے. نہیں، اللہ کہے گا تم سے سوال ہے، مردوں سے تم سے سوال ہے. تو ایوری بڈی از ریسپانسبل بفور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اینڈ ایوری بڈی از اکاؤنٹیبل بفور اللہ سبحانہ و تعالیٰ. سب اپنے اللہ کے نزدیک اپنے اعمال کے ذمہ دار ہیں. تو ہمارے بیٹیوں کو، ہماری بہنوں کو چاہیے یہ کہ جو تعلیم حاصل کر رہی ہیں وہ ایک متوازن تعلیم حاصل کریں، اپنے حقوق کو پہچانیں، معاشرے میں ان حقوق کو نافذ کریں، اور عورتوں کے حقوق کے لیے وہ جدوجہد کریں. ان کو شکایت کرنا چاہیے، ان کو جدوجہد کرنی چاہیے. اس لیے کہ تعلیم یافتہ خواتین اگر اس کے لیے جدوجہد نہیں کریں گی تو کیا جاہل خواتین کریں گی؟ اور آخری بات جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ چراغ سے چراغ جلتے ہیں. ہمارے گھروں میں جہالت زیادہ ہے لیکن ہم ان کی طرف توجہ نہیں دیتے. ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ تعلیم خدمت کے بغیر ادھوری ہے، تعلیم خدمت کے بغیر ادھوری ہے. آپ یہ دیکھیں صحابیات جنہوں نے تعلیم حاصل کی دوسری کی تعلیم کا ذریعہ بنے. آپ کوشش یہ کیجئے کہ صرف آپ کالج میں آپ کو نوکری ملے، اسکول میں نوکری ملے تبھی آپ معلم نہ رہیں. آپ کو کہیں کوئی نوکری نہ ملے تب بھی آپ اپنی سوسائٹی کے لیے معلم ہوں، ان غریبوں کے لیے، ان کے ناداروں کے لیے. آپ کرسچن سوسائٹی کو ذرا سا دیکھیے، ان کے تعلیم کی جو تحریک سروس کی بنیاد کے اوپر چلی ہوئی ہے، بغیر پیسے کے تعلیم دینا. مسلم معاشرے میں یہ ہونا چاہیے کہ ہماری پڑھی لکھی خواتین، ہماری نادار خواتین کی بچوں کی تعلیم کا ذریعہ بنے جو تعلیم گاہ تک نہیں پہنچ سکی. تو فارمل ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ نان فارمل ایجوکیشن کو اختیار کرنا ہماری بچیوں کی ذمہ داری ہے. تو آج جو آپ سے ملاقات ہماری یہاں ہے اس میں صرف ایک پیغام ہم آپ کو دینا چاہتے ہیں. ایک تو یہ کہ اپنے حقوق اور اسلامی حقوق کے سلسلے میں آپ کو معلومات ہونی چاہیے اور ڈائریکٹ معلومات ہونی چاہیے قرآن سنت پر مبنی. دوسرے یہ کہ اعلیٰ تعلیم کے لیے وہ جو تعلیم آپ کو عزت عطا کرے اس میں ڈسکریمنیشن نہیں ہونا چاہیے. تیسرے یہ کہ جو مالی حقوق اسلام نے دیے ہیں وہ حقوق آپ کو ملنا چاہیے. اور چوتھے یہ کہ جو نادار خواتین اور کمزور خواتین جو بچیاں معاشرے میں رہ گئی ہیں ان کی تعلیم کے لیے آپ کو اٹھ کھڑا ہونا چاہیے. اگر یہ چند باتیں آپ کے ذہن نشیں ہو جائیں تو انشاءاللہ مسلم معاشرہ اپنی عزت، اپنے وقار کو دوبارہ پھر واپس لا سکتا ہے اور مسلمان قرون اولیٰ کی برکتیں پھر دے سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ موٹی اور بنیادی باتیں آپ کے ذہن نشیں ہو جائیں اور آپ کے ذریعے آپ کے معاشرے میں پھیل جائیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اگر آپ کو کوئی بات پوچھنی ہو تو آپ پوچھ لیجئے، میں کھڑا ہوں چند منٹ. میں اپنے کلاس روم میں بھی 5 منٹ سے وقت دیتا ہوں بچوں کو، بچیوں کو، تو کچھ پوچھنا چاہیں تو پوچھ لیں. کوئی کنفیوژن ہو، کوئی کمنٹ ہو، کوئی ایکسپلینیشن ہو، کچھ بھی چاہیں آپ. کوئی ایسی بات اسلام سے متعلق پوچھنا چاہتے ہو جو آپ کے ذہن میں آتی ہو، آپ بہت دنوں سے وہ بھی پوچھ لیجیے. مولانا صاحب مجھے عرض ہے کہ آپ کنفیوژن کلیئر کیجیے. بہت سارے بچوں کو یہاں لگتا ہے کہ یہ فیمنزم اور اس نیو لبرلزم اور لبرلزم کی وجہ سے یہ حقوق کی بات ہوتی ہے. جب بچوں سے پوچھا جاتا ہے کہ آزادی کس میں ہے تو وہ فیل کرتا ہے کہ جیسے آزادی کسی سارے کلچر میں ہے. مہربانی کر کے وضاحت کیجیے کہ یہ فیمنزم کیسے ڈینجرس ہے اور کیا ایمانسپیشن پاسبل ہے ایون وداؤٹ فیمنزم کہ نہیں. دیکھیے آپ اصطلاحوں کے چکر میں نہ جائیے، اس سے آدمی مارا جاتا ہے. آپ بنیادی باتوں کو دیکھیے. میں نے آپ سے یہ کہا کہ قرآن کی بنیادی تعلیم یہ ہے کہ ہر آدمی ذمہ دار ہے نا.
اور ذمہ داری اپنے ساتھ جوابدہی لاتی ہے. ہر شخص کا حق ہے، رائٹ ہے، اور ہر شخص کی ڈیوٹی ہے. رائٹ اور ڈیوٹی دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. اسی لیے میں نے کہا کہ جس طرح آپ کو یہ حق ہے کہ آپ اپنا حق مانگیں، یہ حقوق ہے، اسی طرح آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ اپنی خواتین کی تعلیم کا ان کا جو آپ انتظام کریں. یہ ساتھ چلتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انقلاب برپا کی ان میں حقوق ڈیفائن کیے، آزادی ڈیفائن کی. ایک ایک چیز متعین ہے. ہمارے زمانے میں جو خواتین کی الگ سے تحریک چلی مردوں کے خلاف کہ ہم انہیں ان سے لڑنا ہے، یہ کوئی اسلام کا ایشو نہیں ہے. اگر اسلام اس کی ہمت افزائی کرتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کے حق ہیں، آپ انہیں لیجئے، اور آپ کی ذمہ داری ہے، آپ اسے پوری کیجیے. یہ بنیادی بات. آپ دیکھیے صاحب امہات المومنین کو دیکھیے، صحابیات کو دیکھیے، اور تابعین میں دیکھیے کہ وہ خواتین اس وقت کی آئیڈیل خواتین تھی، پڑھی لکھی خواتین تھی. وہ اپنا حق حاصل کرتی تھی، حاصل کرنے کے بعد معاشرے کے اندر کام کرتی تھی. ٹکراؤ اسلام میں نہیں ہے. اسلام کیا کہتا ہے کہ مرد عورت ایک دوسرے کو کمپلیٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے مددگار ہیں، ہے نا. معاشرے میں جیسے ایک سائیکل ہے، اس کے دو پہیے ہیں، ایک پہیے پہ سائیکل نہیں چلتی، کوئی سواری کر نہیں سکتا. دونوں ایک دوسرے کے مددگار. اگر ان میں مدد ہو، اگر ان میں تعاون ہو، ہم آہنگی ہو، تو معاشرہ آگے بڑھے گا، اور کھینچتان ہو تو معاشرہ ٹوٹ جائے گا. تو بنیادی بات یاد رکھنے کی یہ ہے، آپ جس فیمنزم کا تذکرہ کرتے ہیں اب وہ تقریباً خود اپنی موت مر رہا ہے. لیکن خواتین کو آزادی کتنی ملنی چاہیے، اس سلسلے میں ڈیبیٹ لوگ کرتے جا رہے ہیں. جو لوگ آزادی کی، بے قید آزادی کی بات کرتے ہیں، اسلام ان کی بات کبھی نہیں کرتا. اسلام تو یہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو فطری طور پر ایک حق دیا ہے، اسے استعمال کیجیے. میں نے ایک مثال دی تھی، فوج میں امریکہ میں خواتین آئیں ہر جگہ، وہاں بھی آئیں. فوج میں ماریا بٹانا ایک فوجی تھی، اس کا انٹرویو آیا، اس کا اردو ترجمہ بھی شائع ہو چکا ہے. انہوں نے کہا کہ فوج میں عورتیں تو آ گئی، لیکن ان کا استحصال کس طرح ہوا کہ میرا جنسی استحصال ہوا، جسمانی استحصال ہوا. ان کا یہ جو امریکن جھنڈا ہے، آج مجھے اس سے نفرت ہو گئی. پہلے بہت احترام کرتی تھی. اس میں جو 3 کلر ہیں، سفید، یہ اس بے حسی کی داستان ہے جو فوجیوں نے میرے ساتھ رکھی. نیلا کلر، یہ اس کلر کی داستان ہے جو میرے جسم اتنے چوٹے سہی. اور یہ سرخ کلر، یہ اس علم کی داستان ہے جو میرا خون میرے جسم سے بڑھا، جو میرے ساتھ زیادتی کی. ایک طرح سے پورا انٹرویو اس کا ہے. فوج میں خواتین تو آ گئے، لیکن ہوا ان کے ساتھ کیا، یہ دنیا کو نہیں معلوم. اس وقت معلوم ہوتا ہے جب کوئی اپنی داستان سنا دیتی. بہت سنہرے نعرے، بہت سنہرے سلوگن، بہت سنہرے بورڈ یہ حقائق کو نہیں بتاتے. حقائق کو وہ بتاتے ہیں کہ جو کچھ ہوا ہے. اور جو لوگ فیمنزم کا نعرہ دیتے رہے، وار میں انہوں نے کیا کیا ہے ذرا دیکھنے کی چیز ہے. عراق میں کیا کیا ہے انہوں نے، دیکھنے کی چیز ہے. افغانستان میں کیا کیا انہوں نے، دیکھنے کی چیز ہے. فلسطین میں کیا کیا، غزہ میں حال میں کیا کیا، یہ دیکھنے کی چیز ہے.